سورۃ النساء 5واں پارہ، اس کی آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے تمام مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے، اور جب تمہیں صلح اور سلامتی کا پیغام دیا جائے، تمہیں سلام کہا جائے، فحیوا بأحسن منہا، تو تم اس سے بہتر جو تمہیں کہا گیا ہے جواب اس سے بہتر دو، اچھا جواب دو، خوبصورت جواب دو۔ بدلے میں تمہاری طرف سے اچھائی اور بھلائی اور خیر کا پیغام آنا چاہیے۔ اس کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا۔ مثال کے طور پہ کہیں جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، تو اب تمہیں کہا جائے کہ صلح کر لو، سلامتی کی طرف آ جاؤ، تو تمہیں بھی سلامتی اور صلح کی بات ہی کرنی چاہیے، نہ کہ یہ کہ باتوں کو اگر ڈسکس کیا جائے گا، ذکر کیا جائے گا کہ اس طرح تھا، اس طرح تھا، باتیں جتنی بندہ چھیڑتا جاتا ہے اتنا ہی معاملہ بگڑتا جاتا ہے، اور معاملات کو سلجھانے کے لیے باتوں کو بھولنا پڑتا ہے اور درد گزر کرنا پڑتا ہے۔ وہ خود پیغام دیں، یعنی جن کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے وہ پیغام دے دیں، یا کوئی درمیان میں وکیل بن کر پیغام دے دے، یا آپ کسی کے پاس پیغام لے کے جاتے ہیں کہ بھائی وہ تو آپ کے بارے میں بہت اچھی بات کر رہے تھے۔ اتنا سا آپس کے اندر یہ کنورسیشن جو ہوتی ہے، یہ دو خاندانوں کو، دوستوں کو، بھائیوں کو ملا دیتی ہے۔ وہ انہوں نے صلح والی بات نہ بھی کی ہو، انہوں نے میسج دیا نہیں آپ کو کہ آپ ہماری طرف سے جا کے ان کو کہیں کہ صلح کر لیں، ہو سکتا ہے کہ کسی تیسرے بندے کے کہنے سے، آپ کے کہنے سے، میرے کہنے سے ان کا دل نرم ہو اور وہ سختیاں، زیادتیاں اور جو انہوں نے ان کو تنگ کیا اور ستایا وہ بھول جائیں کہ بھائی وہ تو صلح کے لیے تیار ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو صلح کروانے کے لیے ادھر کی بات ادھر کرتا ہے اور اس میں وہ جھوٹ بولتا ہے خیر کی بنیاد پر تاکہ صلح ہو جائے، تو یہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہے۔ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، جو بندہ لوگوں میں صلح کروانے کے لیے، لوگوں کو جوڑنے کے لیے، ان کے درمیان محبت اور اتفاق کو قائم کرنے کے لیے ادھر کی بات ادھر کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، مطلب کیا کہ خیر کی بات کہتا ہے جو حقیقت نہیں ہے، تو اس کو اسلام، اس کو شریعت، اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹا نہیں سمجھتے، جھوٹا قرار نہیں دیتے۔ اور اگر یہی بندہ ادھر کی بات ادھر کرے، سچی بات کرے، بالکل سچی بات، غصے میں وہ باتیں کر رہا ہے کہ ہم نہیں ملیں گے، ہم نہیں صلح کریں گے، ہم نہیں جائیں گے، ہم نہیں آئیں گے، صحیح بات، اور یہ جا کے وہاں کر دیتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو سچائی سے پیار ہے، سچائی سے محبت ہے، سچائی کا حکم ہے، لیکن ایسی سچائی، ایسا سچ جس سے جھگڑے پیدا ہوں، جس سے اختلاف کھڑے ہوں، جس سے میاں بیوی کے درمیان ناراضگی ہو، جس کی وجہ سے قتل و غارت ہو، فساد ہو، اس سچ سے اللہ تعالیٰ کو پیار نہیں ہے اور جھوٹ سے اللہ کو نفرت ہے۔ تو کیا مطلب کہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پیار اور اللہ رب العالمین کا حکم کیا ہے کہ آپس میں مل کر رہا جائے۔ وہ سچ اللہ کو اچھا نہیں لگتا جس سے لوگوں کے درمیان لڑائی ڈالی جائے، اور وہ جھوٹ اللہ کو برا نہیں لگتا جس جھوٹ کی بنیاد پہ صلح کروائی جائے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اس میں ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے، مثلا میں کوشش کر رہا ہوں کہ دو بھائی آپس میں مل جائیں، خاندان مل جائیں، میاں بیوی کی صلح ہو جائے، لوگ میری بات نہیں مانتے، نہیں سن رہے، میں ادھر بھی
میں تھک ہار کے بیٹھ گیا، ہو سکتا ہے کہ میں وہاں پیسے نہیں خرچ کر سکا، یا میں وہاں پہ وہ جملے وہ الفاظ نہیں بول سکا جن کی وجہ سے ان کے دل آپس میں جڑ جاتے، تو کوئی تیسرا بندہ آ کے میری وجہ سے، بھائی مسلمان ہیں سارے، میری بجائے میری جگہ پہ کوئی اور بندہ آ کے صلح کرواتا ہے تو میں منہ پھلا لیتا ہوں، میں غصہ کر جاتا ہوں، کہتا ہے جی صلح ہی کرنی تھی نا تو اس وقت کیوں نہیں کی؟ یہ غلط بات ہے۔ اچھا اگر انہوں نے اس وقت اچھا کام نہیں کیا، اب کر رہے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے، مجھے اپنی پھیلانا پڑی ہوتی ہے کہ میرے کہنے پر کیوں نہیں کی، میرے اندر کیا غلط بات تھی، میں کوئی ان کو غلط گائیڈ کر رہا تھا، میں ان کے ساتھ کوئی غلط کام بات کر رہا تھا؟ بھائی آپ پھر بھی شکر ادا کیجئے کہ آپ کو آپ کے کہے کا اجر مل گیا، آپ کو اپنی کوشش کا ثواب مل جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات رزلٹ پر نہیں، دنیا لوگ انسان نتیجے پر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوشش کے اوپر ہی دے دیتا ہے۔ مثلا تو اگر میرے سمجھانے پر کوئی نہیں سمجھا، میرے صلح کروانے پر کسی نے صلح نہیں کی، میرے الفاظ کا اس پر اثر نہیں ہوا اور کسی دوسرے نے اس کو سمجھا دیا اور وہ صلح پر ایگری ہو گیا، تو مجھے کوئی لڑائی جھگڑا کھڑا کرنا نہیں چاہیے، بلکہ مجھے پھر بھی خوش ہونا چاہیے کہ یا رب کریم اچھا ہو گیا کہ ان کا کام تو ہو گیا۔ معاشرے کے اندر ایک تو یہ بڑی خرابی ہے، مثال کے طور پہ ایک تو یہ کہ لوگ بات سنتے نہیں، اگر سنتے نہیں، اگر کسی دوسرے کی سن لیتے ہیں تو پھر ہم ایک اور محاذ کھڑا کر لیتے ہیں، کہتے دیکھو جی دیکھو جی دیکھو جی، کئی بندوں کو جا کے بتائیں گے کہ میری بات نہیں سنی، میری نہیں مانی، ان کی مان لی۔ اس موقع پر اپنے آپ کو سنبھالنا، صلح کی مخالفت نہ کرنا، خیر کی مخالفت نہ کرنا، یہ انسان کی شخصیت کو ابھارتی ہے، یہ انسان کی شخصیت کے اندر ایک متانت اور سنجیدگی پیدا کرتی ہے کہ بندہ واقعتاً اپنا نام پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ صلح کا خواہش مند تھا، تو صلح ہوئی تو اس کا نام نہیں بھی آیا نہیں، یہ خوش ہے، ورنہ تو ہر بندہ سمجھ جائے گا کہ اس کے لیے صلح سیکنڈ کام تھا، اصل اس کا مقصد اپنا نام تھا۔ جب اس کا نام نہیں آیا تو اس کو صلح سے خوشی نہیں، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب صلح کا پیغام آئے، خیر کی بات تمہارے تک پہنچائی جائے، کہے خود کہتے کسی کے ذریعے پہنچائی جائے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اچھا ویلکم کرو۔ السلام علیکم کا بھی اہل علم اسی سے نکالتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی بندہ السلام علیکم کہے تو آپ اسے اچھا جواب دیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہیں۔ اگر وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ اس کو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگوں نے اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے الفاظ کا اضافہ کیا ہوا ہے، کہتے ہیں وَمَغْفِرَتُهُ وَرِضْوَانُهُ وَالْجَنَّةُ حلال، آگے ان کو بعض بار جہنم نہیں کہتے وہ دوزخ حرام، کوئی کہتے ہیں وَالْجَهَنَّمُ حرام، یہ اپنی طرف سے خود ساختہ اضافہ ہے جو نہ نبی نے بتایا ہے نہ نبی کے صحابہ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو ایک شخص آیا، اس نے کہا جی السلام علیکم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور ساتھ فرمایا 10 نے کیا۔ پھر دوسرا آیا، اس نے کہا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جواب دیا گیا اس کو اور فرمایا 20 نے کیا۔ پھر تیسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو جواب دیا گیا اور ساتھ یہ ارشاد بھی فرما دیا، فضیلت بھی بیان فرما دی، ترغیب دے دی کہ 30 نیکیاں۔ تو السلام علیکم کی بہت فضیلت ہے۔ سب سے پہلا کلام جو آدم علیہ السلام نے کیا، ان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کی طرف بھیجا، کہا جا کے ان کو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو انہوں نے کہا جا کے تو انہوں نے جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تحفہ ہے، یہ سلامتی کا پیغام ہے آپ کا فرشتوں کو، اور پھر قیامت تک جتنے بھی آپ کی
اولاد آئے گی، سب کا آپس میں ایک دوسرے کو یہ پیغام ہے، صلح کا، سلامتی کا تحفہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ السلام علیکم تمام امتوں میں تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام تو پہلے انسان ہے، تمام انبیاء، تمام رسل ان کے بعد تشریف لائے ہیں اور سارے ہی ان کی اولاد میں سے، اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّتُ ذُرِّيَّتِكَ، یہ آپ کا اور آپ کی اولاد کا آپس کے اندر تحفہ ہے، ایک دوسرے کو گفٹ ہے سلامتی کے لیے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے جواب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ بعض بات کوئی بندہ کہہ دیتا ہے، وہ کہتا تو غلطی میں ہے لیکن مسئلہ ٹھیک ہے، اس کو علم نہیں ہوتا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا جواب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ سلام اللہ کا نام ہے، جس طرح اللہ یہ اللہ کا نام ہے الرحمن الرحیم، اس طرح سلام سورۃ الحشر کی آخری آیات میں الملک القدوس السلام یہ اللہ کا نام ہے، تو اس کے اوپر ہم لگاتے ہیں الف لام، تو یہ بن جاتا ہے السلام، سلام کے اوپر الف لام لگا کے بنتا ہے السلام، یعنی سلامتی ہو آپ پر، یعنی اللہ آپ پر سلامتی نازل فرمائے، آپ سلامت رہیں، محفوظ رہیں شر سے، بلاؤں سے، فتنوں سے، مصیبتوں سے۔ اس پر کبھی غور نہیں کیا ہم نے کہ جب میں آپ کے لیے اور آپ میرے لیے اللہ کریم سے سلامتی کی دعا مانگ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو میسج دے رہے ہیں کہ آپ کم از کم میری زبان سے اور میرے ہاتھ سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے حقیقت میں سچا اور صحیح مسلمان بننے کے لیے یہ دو باتیں اپنے اندر لے کر آنا، اور ان دو باتوں پر کھڑے ہونا بہت ضروری ہے کہ من سلم المسلمون من لسانه ويده، جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ زبان سے انسانوں کو نوچتے ہیں، الفاظ کے بھی دانت ہوتے ہیں، الفاظ کی کڑواہٹ ہوتی ہے، ان کی مٹھاس ہوتی ہے، ان کے معنی ہوتے ہیں، ان کے رویے ہوتے ہیں۔ الفاظ کا صحیح انتخاب کرنے والا ہی کامیاب راستے کے اوپر چلتا ہے کہ کب کہاں کون سے الفاظ استعمال کرنے ہیں، کس کو کیا کہنا ہے۔ اچھے الفاظ، ہاتھ سے کوئی اتنے جلدی کسی کو تنگ نہیں کر سکتا کہ تھپڑ مار دے، گریبان پکڑ لے، اس کو جو ہے وہ چھری چاقو مار دے، فائر کر دے، ڈنڈا سر پہ مار دے۔ یہ وقت، یہ نوبت بہت دیر بعد آتی ہے، لیکن الفاظ سے حیرتیں، الفاظ سے چغلیاں، الفاظ سے تانے، الفاظ سے گالیاں، الفاظ سے اس کو الٹے سیدھے القابات سے پکارنا، الفاظ سے ٹھٹھا و استہزاء مذاق کرنا، یہ تو عام ہے۔ الفاظ کے گناہ سخت ہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بندہ مجھے دو جبڑوں کے درمیان اور دو ٹانگوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی ضمانت دے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا مطلب؟ ان کا غلط استعمال نہیں کرے گا، غلط اس سے کوئی کام نہیں لے گا، تو میں اس کو جنت کی ضمانت دے گا۔ تو مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ السلام علیکم، یہ اللہ آپ پہ سلامتی نازل فرمائے، اور خود آپ کے خلاف پورا محاذ ہے میرے دل میں، دماغ میں، موقع کی تلاش میں ہوں، کوئی موقع ملے صحیح، کوئی مجلس ملے صحیح، کبھی آپ میری داڑھ کے نیچے آئے صحیح، سلام بھی ہے اور اندر پورا پروگرام بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہ تو سلام کے معنی سے واقف ہیں اور نہ ہم دل سے کسی کو سلام کرتے ہی ہیں۔ سلام کر لیا اگر تو اس کا مطلب ہے سب کچھ ختم، لیکن ایسا ہے نہیں ہمارے درمیان۔ آپ دیکھ لیں کہ جن کے ساتھ ہماری دشمنیاں ہیں، جن کے ساتھ ہم ناراض ہیں، جن سے ہم غصے ہیں، جن کے بارے میں ہمارے دلوں میں باتیں ہیں، ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں، ان سے بھی مصافحہ کرتے ہیں، ان سے بھی ہم جفی لگاتے ہیں، بغلگیر ہوتے ہیں، لیکن دل میں پوری بات بھی رکھتے ہیں۔ بات کو سلام کی وجہ سے کبھی ہم نے نکالا نہیں۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو کلام سکھایا وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور فرشتوں نے جواب دے کے امت کو بھی سکھا دیا
اور ساتھ بتایا کہ یہ گفٹ ہے، یہ تحفہ ہے، یہ ہدیہ ہے ہمیشہ کے لیے اللہ کے لیے۔ یہ صرف السلام علیکم بھی نہیں، زندگی میں ہم اپنے الفاظ پہ غور کریں، ہم اپنی باتوں پہ غور کریں، ہم اپنے جملوں پہ غور کریں۔ ہماری زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو درست کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور جتنی ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے اتنے ہی ہم ان کے بارے میں غافل ہیں، ہماری توجہ نہیں۔ اور فرمایا سلام کریں اس کو بھی جس کو جانتے ہیں۔ کسی مجلس میں آپ چلے جائیں، لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اس کو جانتا ہوں ٹھیک ہے سلام، اس کو نہیں جانتا چھوڑ دیا۔ ہم ایک پروگرام کر گئے، دینی پروگرام تھا، تو میں فرسٹ ٹائم اس ادارے میں گیا تھا، تو ہر کوئی ایک دوسرے کو مل رہا ہے، تو 2-4 بندوں کو میں بھی ملا۔ میں نے کہا یار آپ مجھے کیوں نہیں مل رہے؟ سلام آپ ادھر سے گزر گئے، مجھے سلام کیوں نہیں کر رہے؟ آپ دیندار ہیں، آپ عالم بھی ہیں، آپ نے حدیث نہیں پڑھی کہ میں آپ جس کو جانتے ہیں اس کو بھی سلام کریں اور جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کریں، تو آپ مجھے سلام کیوں نہیں کر رہے؟ تو خوش ہو گیا، کہتا یار یہ بات صحیح ہے، توجہ صحیح کروائی آپ نے مولوی صاحب۔ میں نے کہا چلے ٹھیک ہو گیا، توجہ کر سب کو کریں، یہ نہیں کہ بس دیکھنا ہی ہے، ہاں اس کو جانتا ہوں اس کو جانتا ہوں، نہیں بھائی ان کو تو آپ جانتے ہی جانتے ہیں۔ نئے لوگوں سے سلام کر کے ان کے ساتھ تعلق بڑھائیے، مسافہ کریں، مسافہ بعد میں ختم ہوتا ہے، گناہ پہلے معاف ہو جاتا ہے۔ حدیث صحیح ہے بالکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، ان کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ہم ڈھونڈ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کرنا ہے اس کو نہیں کرنا، تو جس کو جانتے ہیں اس کو بھی اور جسے نہیں پہچانتے اس کو بھی۔ آپ کسی ایسے بندے کو سلام کریں جس کو آپ جانتے نہیں ہیں، یقین کریں کہ وہ کافی دیر خوش رہے گا، کہتا ہے اس نے مجھے سلام کیا، یہ کون تھا، میں تو اس کو جانتا تک نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسی بات کو کئی بندوں کو بتائے کہ آج میں جا رہا تھا، ایک بندے نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور مجھے کہا جی السلام علیکم، خالی ہاتھ سے، یہ نہیں جو صدور اور بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں اچھا جی اچھا جی اچھا جی، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، اس سے آپ علیہ السلام نے منع کیا ہے، چاہے وہ سلیوٹ ہی ہو، منع ہے یہ جب تک اس کے اندر سلام نہ ہو، یہ آپ علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ ایسے کچھ آتے ہیں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بھی منع ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں، چاہے کلاس اسٹینڈ اپ ہو یا کوئی اسٹیج کے اوپر بڑا بندہ آ جائے، سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک پروگرام پر ہم گئے کچھ دن پہلے کی بات ہے، تو وہ بندہ جب تقریر کرنے کے لیے اسٹیج پر آ رہا تھا تو باقی سارے کھڑے ہو گئے، میں تو نہیں کھڑا ہوا۔ میں نے کہا میں نہیں کھڑا ہوتا، میرے ساتھ والے نے مجھے ایسے کونی ماری ذرا کہ کھڑے ہوں، میں نہیں کھڑا ہوں۔ میں کیوں کھڑا ہوں؟ اچھا لوگوں کو بھی چاہت ہوتی کہ لوگ ہمارے لیے کھڑے ہیں۔ یہ پروٹوکول، یہ کہ مجھے کوئی لوگ اچھا سمجھے، یہ اتنی بڑی بیماری ہے، یہ انسان سے سب کچھ ہی لے جاتی ہے۔ سلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا رواج دیا، فرمایا کہ یہ جو سوار ہے پیدل کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چلتا جا رہا ہے بندہ بیٹھا ہے اس کو سلام کرے، سواری والا چھوٹی سواری والے کو سلام کرے، حتیٰ کہ فرمایا ایک جماعت دوسری جماعت کو سلام کرے، جماعت میں سے ایک بندہ اگر سلام کہہ دے تو جماعت میں سے ایک بندہ جواب دے دے تو جواب ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ اگر سارے سلام کریں اور سارے جواب دیں، یہ بہترین ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام، سلام عام کرو۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو سب سے پہلے جو میں نے آپ کے منہ سے بات سنی تھی وہ یہی تھی کہ سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو۔ جب میں نے آپ کا چہرہ دیکھا اور آپ کی بات سنی تو میں نے دونوں باتوں کو اپنے ذہن میں لا کے سوچا، میں نے کہا یہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہے اور یہ کسی جھوٹے انسان کا کلام نہیں جو یہ کہہ رہا ہے کہ سلام عام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتامین، یہودیوں کو جن چیزوں سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے مسلمانوں کی، ان میں دو باتیں آپ نے اس حدیث میں بیان فرمائی۔ ایک فرمایا ان کو اس بات سے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب آپس میں ملتے ہیں تو
تو السلام علیکم کہتے ہیں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے پر سلامتی بھیجتے ہیں اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. اور دوسرا جب آمین کہتے ہیں تو اس وقت بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے. جب آمین کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہم نے جو دعائیں مانگی ہیں سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس کے بعد نا غیر المغضوب علیہم، یہ مغضوب علیہم کون ہے؟ یہودی ہیں. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے مدینے میں عیسائی نہیں تھے، مدینے میں یہودی تھے یا پھر انہی یہودیوں میں سے بگڑے ہوئے لوگ تھے جو منافق تھے. عیسائی مدینے میں نہیں تھے. تو اس لیے نماز کی ابتدا باجماعت مدینہ میں ہوئی اور وہ ان دو باتوں سے بہت زیادہ غصہ کرتے تھے کہ یہ آپس میں جب ملتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں. السلام. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بازار میں نکلتے، کوئی کام نہیں ہوتا، لوہار کے پاس کھڑے ہوتے السلام علیکم، دکاندار کے پاس السلام علیکم، ایک بندہ اپنی لکڑیاں کاٹ رہا ہوتا ہے السلام علیکم السلام علیکم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس سنت کو زندہ کیا، ان کے ساتھ ان کا کوئی ساتھی تھا، بچے کھیل رہے تھے مدینے کے اندر، تو سلام کیا. انہوں نے کہا بچوں کو سلام کر دیں. انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بچوں کو سلام کیا تو ان سے کسی نے کہا بچوں کو سلام کرتے ہیں. انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ خادم ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال کے. کہا بچوں کو تو انہوں نے بھی سلام کیا ہے جو مجھ سے بہت بہتر تھے. کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم علی الصبیان، بچوں کو سلام کیا کرتے تھے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بچوں کو سلام کرتا. گھر میں جائیں خواتین کو سلام کریں، چھوٹے بچوں سے ہینڈ شیک کیجیے، ان کو عادت پڑ جائے گی. بچہ صبح اٹھتا ہے اس کو اٹھائیں سیدھے سے لگائیں، ساتھ میں کہیے السلام علیکم، وہ سلام لے گا آپ سے، ساتھ میں کہیے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. یہ اس کو پڑھاتے جائیں، وہ پڑھتا جائے گا. سلام کیجیے. اس طرح جب بچے اٹھیں گے وہ بھی اٹھ کے آپ کو سلام کریں گے. بچوں کو عمل سے سکھانا پڑتا ہے، ان کو سلام کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں داخل ہوتے وقت، ہمارے ہاں تو ایک جہالت پائی جاتی ہے کہ ہم عورت کو سلام کریں، جبکہ کہا کہ یہ کیا ہے وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب تم اپنے ہی گھروں میں جاتے ہو، وَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنی ہی جانوں پر یعنی اپنے گھر والوں پر سلام کہو. سلام کہہ کے رک جاؤ چاہے اپنے ہی گھر کیوں نہیں. سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر والوں کو سلام کرنے کو حکم دیا ہے. تو گھر لیجیے کریں، اپنی بیوی کو سلام کریں، جا کے اس سے بھی ہینڈ شیک کریں، والدہ سے کریں. بوڑھی والدہ تو بڑی ہوتی ہے نا، ان کے ہاتھ کو بوسہ دے دیں، ماتھے پہ بوسہ دیں. والد کو ملتے ہیں اسے ہاتھ کا بوسہ دے دیجیے، ماتھے پہ بوسہ دے دیجیے. محبتوں کو تقسیم کریں، بڑھائیں، دعائیں دیجیے. دعائیں دینے والے کام کیجئے. ہم صرف پرچیوں میں لگے ہوئے ہیں اور کہنے کے بعد دعاؤں میں یاد رکھنا. میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، دعا کردار ہے، کام وہ کریں، کہے بغیر آپ کے لیے دعاؤں کی فیکٹریاں اور کارخانے کھلے رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے حتیٰ کہ تم ایمان والے بن جاؤ، اور تم اس وقت تک ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک تمہارے دلوں میں، میرے دل میں آپ کے لیے، آپ کے دل میں اپنے بھائی کے لیے، بہنوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، سب سے بڑھ کر والدین کے لیے، جب تک محبت نہیں ہوگی جنت میں نہیں، ایمان نہیں بنے گا. جب ایمان نہیں ہے تو جنت نہیں ہے. کہا میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں جب تم وہ عمل کرو گے تمہاری محبت ہوگی، جب محبت ہوگی تو کیا آئے گا؟ ایمان آئے گا تو جنت ملنا آسان ہو جائے گی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قربان جائیں ان کی عظمت، عزت اور شان پر، قربان جائیں ان کی عقیدت پر، قربان جائیں جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کر کے دکھایا. وہ دین کو غور سے سنتے اور اپنے لیے سنا، ہمیشہ عمل کرنے کی نیت سے سنا. کہا اللہ کے رسول ہمیں کام بتائیں جس کو کرنے سے ہماری محبت بڑھے گی، محبت بڑھے گی تو ایمان بڑھے گا. فرمایا افشوا السلام بینکم، پھر اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپس میں سلام. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سفر میں بھی جا رہے ہوتے تھے، درخت آ جاتا، پتھر آ جاتا، پھر ملتے السلام علیکم. بچہ باہر گیا ہے، واپس دروازہ کھول کے آیا السلام علیکم. آپ اپنے بیڈ روم سے پیشاب کرنے کے لیے گئے ہیں، آپ کی بیوی آپ کے لیے فروٹ کاٹ رہی ہے اور واپس آئے ہیں السلام علیکم. سلام کو عام کیجیے، سلام سلام سلام.
جب جنت کے اندر جائیں گے اہل جنت تو دروگے پوچھیں گے تم حساب کتاب لے کے آئے ہو؟ وہ کہیں گے کس چیز کا حساب؟ ہم تو ساری زندگی اللہ کے دین کے لیے اپنی تلواروں کو اپنے کندھوں پہ رکھ کے اللہ کے راستے میں نکلے رہے۔ وہ کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلامتی ہو تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ جنت میں اہل جنت آپ کو ایک دوسرے کو کیا کہیں گے کہ سلام سلامہ، سلامتی ہر طرف